قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین الصلاة عماد الدین اور کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی حق و شوق لقا آج کی رات ہے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے چاند تارے جلوں میں دمکتے چلے کہ پیشاں زیر پا آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے ڈاکٹر عبدالجبار صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی اللہ کامل بخشش فرمائے 27 رجب المرجب کی شب اتنا تو اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بعثت مبارکہ کا 12واں سال جاری و ساری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عمر مبارک 51 سال 4 مہینے 19 دن کی ہے حرم کعبہ کے قریب سیدہ ام ہانی کا گھر ہے جہاں حضور چادر مبارک اوڑھ کر جلوہ گر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو محبوب کی بارگاہ میں بھیجا عام الحزن کا سال ہے یہ سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا اور سرکار کی چچا جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور طائف کے سفر سے واپسی کا عالم بھی ہے تو قلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کچھ خواہشات کا اظہار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ذات کو انہی لمحات کے اندر لامکانوں کی سیر کرائی اور یہ بتانا چاہا کہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا اللہ کریم نے مادی کائنات کی حرکت کو روک دیا حکم خداوندی ہوا کہ جس کی آنکھ کھلی ہے کھلی رہ جائے جس کی آنکھ بند ہے بند رہ جائے دریا کی روانی سمندر کی طغیانی آبشاروں کے جھرنے چڑیوں کا چہچہانا کوئل کی آواز خدا نے ساری کائنات کو منجمد کر دیا اور حریم قدس سے حکم آیا لا تسبح هذه اللیلہ اے فرشتوں آج کی رات میری تسبیح نہ کرنا عرض کی الہی ہمارا کام ہی تیری تسبیح بیان کرنا ہے تیری حمد بیان کرنا ہے تیرے نام پہ تکبیر کہنا ہے اگر ہم آج کی رات تیری تسبیح نہ کریں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے تو حکم خداوندی ہوا آج کی رات میرا محبوب شب اسرا کا دولہ بن کے آ رہا ہے آج حمد نہ کرو جہاں جہاں سے محبوب کی سواری گزرتی جائے تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے جاؤ حکم خداوندی ہوا لا تقبض الارواح فی هذه اللیلہ یا اسرائیل اے ملک الموت آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرنا آج کسی کی روح قبض نہ کرنا عرض کی مولا تیرا حکم ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تاخیر نہیں ہوتی تو اللہ کریم نے فرمایا اسرائیل قانون بنایا بھی ہم نے ہے اور آج کی رات کے لیے بدل بھی ہم رہے ہیں
آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرنا. عرض کی یا ربی اقامت القیامہ، الہی کیا قیامت کا لمحہ آ چکا ہے؟ حکم خدا بندی ہوا اسرائیل قیامت نہیں آئی جب تو کسی کی روح قبض کرے گا. کسی کا باپ یا کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی بہن، دنیا سے اس کا کوئی پیارا اٹھے گا، اس کے گھر میں صف ماتم بچھے گی، وہ غم کریں گے. اسرائیل آج غم کی رات نہیں، آج میرے محمد کی ملاقات کی رات ہے. آج فصل کی رات نہیں، آج وصل کی رات ہے. آج بود کی رات نہیں، آج قرب کی رات ہے. آج جدائی کی رات نہیں، آج ملنے کی رات ہے. اور میں کسی آسمان کے دروازے پہ لکھا جائے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کسی آسمان کے دروازے پہ لکھا جائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کسی آسمان کی چوکھٹ پہ لکھا جائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کسی آسمان کے دروازے پہ لکھا جائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کسی آسمان کے دروازے پہ لکھا جائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کسی آسمان کی چوکھٹ پہ لکھا جائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کسی آسمان کی چوکھٹ پہ لکھا جائے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. حکم خداوندی ہوا افتح ابواب الجنہ، آج کی رات جنت کے دروازے کھول دو، عذاب کے دروازے بند کر دو، جنت کو خوب سوار دیا جائے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں 27 رجب کی رات کو اٹھا تو میں نے 27 رجب کی رات کو دن کی طرح روشن پایا. فرمائے دن کی طرح روشن پایا. میں نے ارادہ کیا آواز دوں یا ایھا الناس قد قامت القیامہ، لوگوں اٹھو منظر بدل چکا ہے، لگتا ہے وقت قیامت آ چکا. غیب سے آواز آئی عفان کے بیٹے عثمان ایک لفظ نہ کہنا. آج منظر اس لیے نہیں بدلا کہ وقت قیامت آ چکا ہے، ہم نے منظر اس لیے بدلا کہ میرے محمد کی ملاقات کا وقت آ چکا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک پہ رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا مارا کہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے. بچا جو تلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنون دلہا کی پائی اتنن وہ پھول گلزار نور کے تھے. علامہ صفوری لکھتے ہیں معراج کی رات جب مصطفیٰ کو جنت کے پانی سے وضو کرایا گیا تو اللہ نے حکم دیا امر اللہ جبرائیل، اللہ نے حکم دیا جبریل محبوب کے طلبوں کا پانی نیچے نہ جائے، اپنے نورانی پروں پہ اٹھا لو. یہ میکائل کو دو، میکائل رضوان جنت کو دے، رضوان جنت کی حوروں کو دے. اور جنت کی حوروں کو حکم ہے محبوب کے طلبوں کا پانی اپنے چہروں پہ ملے. خدا ان کے حسن میں اور بھی اضافہ فرما دے گا. بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے داروں نے بھر لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنزرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بھئی حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ جا کے کہا ربی آرینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن حریم قدس سے آواز آئی لن ترانی، اللہ اکبر قربان چاہیے. اللہ نے بلایا موسیٰ صبح آ جانا یا دوپہر کو آ جانا. خدا نے بلایا دوپہر کو، موسیٰ صبح پہنچ گئے. خدا نے بلایا شام کو، موسیٰ دوپہر کو پہنچ گئے. مہران ہوں مصطفیٰ نے معراج کی رات جانا خدا کے
لیکن مزمل کی چادر اوڑھ کر مصطفیٰ سے ہو گئے ہیں۔ ارے جس نے لمبے سفر پہ جانا ہے اس نے تو تیاری کرنی ہے، لیکن چادر اوڑھ کر بخاری اٹھائیں فرمائے انا بین النائم والیقظان، میں نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، میں نے پوچھا کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ان اللہ مشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ خود آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہیں تو وہ جو شلنگ ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، فریخرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟ عزیزان گرامی قدر بس قبلہ شاہ صاحب نے بھی حاضری پیش کرنی ہے۔ میں دو نقطے، بعض لوگ نبی کی معراج کو عقل پہ سوچتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے، اتنا لمبا سفر کر کے حضور واپس آئے تو بستر ویسے گرم تھا، کنڈے کی دروازے کی کنڈی ویسے ہل رہی تھی۔ میں نے کہا کم از کم عقل کی بات کرتے ہو، پھر عقل پہ چلنے والا تو شخص بے ایمان رہتا ہے، اور جو عشق پہ چلتا ہے وہی ایماندار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے وہ کہ میں نے کہا اٹھاؤ بخاری، جب مصطفیٰ نے یہ خبر دی آ کر مکے میں تو کفار نے گلی میں جا کر سب سے پہلے کس سے پوچھا؟ صدیق اکبر سے۔ ابو بکر مان تو ایک بندہ حرم سے اٹھا اقصا گیا، آسمانوں کی سیر کر کے آیا، راتوں رات آ گیا، اس بات کو تیری عقل تسلیم کرتی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یہ بتاؤ دعوے کا مدعی کون ہے؟ کہا کس نے ہے؟ فرمائے جسے اپنا نبی مانتے ہو۔ فرمائے مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر سچ ہے، مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر سچ ہے۔ انہوں نے کہا صدیق بغیر سنے تصدیق کر دی۔ فرمائے ہم نے تو خدا کو بھی ایک مانا ہے تو محمد کی زبان سے مانا ہے، ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر بس نصیحت کی بات سن لیجئے، حضور واپس آنے لگے یا جانے لگے مختلف روایات ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک منظر دیکھا، منظر کیا تھا کہ ایک شخص کے پشت پہ وزن ہے، بھاری وزن رکھا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اٹھ۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، اس کی پشت پر مزید وزن رکھ دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اب اٹھ، وہ نہیں اٹھ سکتا، اس کی پشت پہ مزید وزن رکھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اٹھ، وہ اٹھ نہیں سکتا۔ آپ بھی سوچیں گے جو ایک من نہیں اٹھا سکتا اس کے سر پہ 1.5 من رکھنا، پھر جسے 1.5 من اٹھانے کی طاقت نہیں 2 من رکھ دینا، یہ خلاف عقل ہے کہ اس کا وزن کم کیا جائے لیکن وزن بڑھایا جا رہا ہے۔ عرض کی کہ حضور آپ کی یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے ذمے امانتیں ہیں، جن کے ذمے حقوق ہیں، جن کے ذمے قرض ہے، جن کے ذمے حقوق العباد ہے۔ مصطفیٰ کا فرمان سن لے، فرمائے میرا امتی اگر درہم صدقے کی نیت پہ دے تو اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، لیکن کسی کا قرض واپس کرے تو ایک کے بدلے اللہ 70 دیتا ہے۔ یہاں تو کئی دلیر دو لوگ ہیں، قرض کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، دیتے نہیں، دل کرتا ہے نا مسجد بناؤ، لیکن قرض کسی کا دینا ہے مسجد نہ بناؤ، قرض دو۔ دل کرتا ہے کہ احرام باندھ کے عمرہ کرنے جاؤں، نہ کرے عمرہ، قرض دے۔ دل کرتا ہے کسی غریب کو کھلاؤں، نہ کھلائیں، قرض دے۔ دل کرتا ہے مسافر خانہ بناؤں، نہ بنائے۔ دل کرتا ہے فلاں کا بھلا کر دوں، نہ کرے، پہلے اپنا بھلا کرے، قرض اتارے، کیونکہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہے، شہید کا بھی معاف نہیں ہے، شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ اور اتنا تو معاشرے میں کتنا دلیر دل لوگ ہیں، لوگوں کے حقوق کھا جاتے ہیں، بعد میں کہا چلو عمرہ کر لو، داڑھی رکھ لو، پگڑی پہن لو، مدرسے بنا دو، فلاحی کام کر دو، فلاں کا بھلا کر دو۔ مصطفیٰ جان رحمت تو اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے ذمہ قرض ہوتا تھا، جب تک کوئی صحابی ذمہ داری نہ لیتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری قرض کی مولا علی نے لی، حضور آپ جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میں ادا کروں گا، نئی توفیق کل خانی کی نہ کرے، قرض دے، نئی توفیق
صدقہ خیرات کرنے کی نہ کریں۔ اگر باپ مر گیا ہے تو پہلے اس کا قرض اتارے۔ باپ مر گیا ہے، دل کرتا ہے اس کے نام کی مسجد بناؤں، نہ بنائے، پہلے قرض دے۔ اگر قرض نہ دیا تو پھر آپ نے کوئی بھلا نہیں کیا۔ خیرات کر کے دھوکے میں رہے، حج کر کے بھی اس کی طرف سے دھوکے میں رہے، اس کے نام کا عمرہ کر کے بھی دھوکے میں رہے، اس کے نام کا مسافر خانہ بنا کر بھی دھوکے میں رہے، اس کے نام کا مسجد کا لمبا مینار بنا کر بھی دھوکے میں رہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کے 100 پردے، حدیث میں خدا نے ایک پردہ دنیا میں کھولا، 99 قیامت کے دن کھولے گا۔ لیکن حکم کیا ہوگا؟ حکم یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حق معاف کر دیے، اب ایک دوسرے کے حق معاف کرتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ 1 روپیہ بھی نہ کھائے، خدا را حقوق و لباد کے مسئلے کو سمجھیے۔ کسی سے 5 روپے کی ماچس بھی لی ہے نا، اس کو واپس دے، تاکہ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ قبر میں پھنسے ہوئے۔ بڑا سخت مرحلہ ہے۔